کہ آج فوج کو گالی پڑ رہی ہے کس واسطے؟ یہ پیٹریٹ نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، فوج یہ کراتی ہے وہ کراتی ہے، خراب ہے۔ بابا ثبوت دیں، اس کے بعد ایکشن لیں کہ ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل لیڈر ایک پارٹی کا خان صاحب، ان کو گولی لگی پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت میں اگر سیکیورٹی نہیں ٹھیک ہے، بندے کو اپنے لیڈر کو نہیں بچا کے رکھ سکتے، تو پھر کیا ایفیشنسی ہے؟ اس کے بعد دوسری طرف ہم آتے ہیں، اگر جو فائر ہوا ان کے اوپر تو کس نے کیا، کیوں کیا؟ انویسٹیگیشنز کرے، جب پتہ لگے اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے۔ لیکن یہ موٹی بات رہتی ہے، انٹینشن کیا، ارادہ بندے کو مارنا تھا یا زخمی کرنا تھا؟ مارنا تھا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، زخمی کریں گے تو نتائج کچھ اور ہوں گے۔ جس کسی نے بھی فائر کیا اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ اگر فائر کیا گیا پسٹل سے تو کیا پسٹل سنگل شاٹ تھا، یہ کیا پسٹل آٹومیٹک تھا؟ ڈسٹینس کتنا تھا؟ ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی گولی بھی لگی ہے، ادھر کچھ لگی ہے، شاید سلگ لگا ہو، چھرا لگا ہو، کسی بندوق کا وہ ایک وہ بھی ہے۔ اب میرا سوال یہ آتا ہے کہ جو فائر کرنے والا ہے اس کو مشن کیا تھا؟ خان صاحب سے جانتے مارنا یا صرف زخمی کرنا؟ اس کے لیے مارکس مین کی ضرورت ہے۔ نشانہ خطا جا سکتا ہے، غلطہ ہو سکتا ہے، ارادہ نہ ہو مارنے کا تو پسٹل آٹومیٹک جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نشانہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے فائر ہو سکتا ہے۔ سنگل شاٹ استعمال کرتے ہیں، کیا سنگل شاٹ استعمال ہوا یا آٹومیٹک ہوا؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ جو تفصیل کو جانتے ہیں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے پھر جو ہے جب آپ نے لا اینڈ آرڈر ریٹین کرنے کے لیے حکومت ہو، ہماری جب ہم سول ان ایڈ آف سول پاور آتے ہیں تو ہماری انسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ آپ فائر کریں گے تو آٹومیٹک استعمال نہیں کریں گے، سنگل کارٹریج لوڈ کریں گے، سنگل فائر کریں گے اور حکم دیں گے کہ فلاں بندے کے اوپر فائر کرو، جنرل نہیں کہ ویسے کر دو۔ اور پھر ساتھ ہم کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر گولی نہیں مارنی، چھاتی کے اوپر گولی نہیں مارنی، گولی آپ نے مارنی ہے تو گھٹنا یا اس سے نیچے مارو تاکہ جانی نقصان نہ ہو۔ یہ تو گولی لگی ہے، شن کے اوپر لگی ہے، پنڈلی کے اوپر، گولی کے اوپر، گھٹنے کے نیچے ہی لگی ہے نا۔ تو کیا یہ مارکس مین کا کام تھا یا ایک عام آدمی کا کام تھا؟ میرا خیال ہے مارکس مین کا کام تھا۔ مارکس مین کا کام کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ چودھری فضل اللہ کے زمانے میں وہ صدر سے چودھری ظہور اللہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا لاہور۔ وہ کار میں جا رہے تھے، ڈرائیور آگے بیٹھا ہے، پیچھے دو بندے بیٹھے تھے، ایک چودھری ظہور اللہ ہے، ان کے ساتھ مولوی مشتاق جو چیف جسٹس بیٹھے تھے۔ مارنے والے نے گولی چلائی ہے تو وہ جج صاحب کو نہیں لگی، رستے میں ڈرائیور آ گیا، ڈرائیور کو کرتے ہوئے جا کے پھر چودھری صاحب کو لگی جو اصلی ٹارگٹ تھا۔ تو اگر 12 فٹ سے 15 فٹ سے 20 فٹ سے فائر کرتا ہے اور جو کہتے ہیں جی خان صاحب کو قتل کرنا ہے تو پھر بچ تو نہیں سکتا۔ تو اس واسطے شک پڑتا ہے کہ شاید قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاتا اس کے اوپر۔ یہ ایک ایشو ہے جو آج کا نام آیا تو میں نے کہا میں اپنے خیالات ذرا اس کے اوپر دے دوں۔ آپ نے کہا بسم کہ اللہ جو گولی عمران خان کو لگی ہے
ان کو مارنے کے لیے نہیں لگی آپ کے گورنر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کون ڈرا سکتا ہے؟ جس نے اگر کوئی ناموس کے نام پہ آیا تھا یا کسی اور وجہ سے جو کہا گیا، اس نے تو اس کو مارنا تھا. آپ نے کہا کہ وہ مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے نشانہ بالکل صحیح لگایا. نمبر 1. نمبر 2، تھوڑا سا آج قوم کو اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں، کس طرح آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور کیسے ہوئی، تھوڑا سا وہ بھی بتا. میں 30 مارچ 1980 کو ریٹائر ہوا. میرے 4 سال ایز اے لیفٹیننٹ جنرل ٹینیور پورا ہو گیا تھا. جب میں ملٹری سیکرٹری بنا 74 میں، اس وقت پاکستان آرمی میں رول تھا کہ میجر جنرل ریٹائر ہوگا 55 ایئرز ایج یا 30 ایئر سروس، وچ ایور از ارلیئر. آرمی چیف کے لیے 3 سال کا ٹینیور. آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی سکتی ہے گورنمنٹ اگر چاہے 1 سال، اور اگر ایکسٹینشن لینے والا بھی منظور کرے. لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کوئی رول نہیں تھا. لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر کرنا تھا کہ 57 ایئرز ایج کے اوپر وہ ریٹائر ہوگا. یہ ٹھیک نہیں تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا تھا، اس کے نیچے کے جو میجر جنرل ہوتے تھے اچھے، جنہوں نے نوکری کے ساتھ بنا تھا، وہ ریٹائر ہو جاتے، گھر چلے جاتے تھے اور یہ بابے ادھر ہی رہتے تھے. اس لیے پھر بھٹو صاحب کی حکومت میں جنرل ٹکا کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے یہ رول بنا، لیفٹیننٹ جنرل 4 ایئرز ٹینیور، ایکسٹینشن مانگے تو کنسیڈر ہو سکتی ہے، فوج دینا چاہے تو کنسیڈر آپس میں ہو سکتی ہے. میں نے یہ رول پاس کروایا. میرے جب 4 سال پورے ہو گئے تو مجھے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کنٹینیو. I said no. آج میں رولز ریگولیشن کے مطابق جنرل ہوں، کل کو میں پروردہ ہو جاؤں گا آپ کے رحم و کرم پہ، میں ایکسٹینشن نہیں لیتا. دوسری چیز، میں نے یہ 4 سال کا رول پاس کروایا تو میں کس منہ سے اپنا اس کو چینج کروں؟ آئی وانٹ ٹو فالو آن دیٹ. یہ میری ریٹائرمنٹ. 30 مارچ 1980 آئی ریٹائرڈ. اس وقت میں منسٹریوں کا بھی کام کرتا تھا، میرے پاس 4-5 منسٹریز تھی جو میں کام کرتا تھا، ان سے بھی میں نے استعفیٰ دے دیا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مجھے تم منسٹر تو رہو. میں نے کہا نہیں. I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. میں گھر آ گیا. 80 میں ریٹائر ہوا. 2 سال میرے اوپر بندش، بولنے کا حکم نہیں. 82 سے پھر میں نے ضیاء کی حکومت کے خلاف بات چیت کرنے کے جو کیا کر رہا کیا نہیں ہو رہا ہے میں اسٹارٹ ہوں. اس سے پہلے میں چپ رہا. پہلا سوال کس نے ڈرایا ہوگا؟ اگر کس نے ڈرایا ہے تو کس نے ڈرایا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں سر کہ جو فائرنگ ہوئی تھی عمران خان پہ وہ زخمی کرنے کے لیے کی گئی تھی، مارنے کے لیے نہیں کی گئی. آپ نے کہا ہے کیوں، کس نے کی تھی وہ؟ نہیں، وہ کس نے کی تھی؟ میں نے یہ نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ کس واسطے ہوئی تھی. میں نے تو صرف اپنا جو ہے بات کی ہے کہ بتایا ہے کہ اگر مارنا ہے تو کیا 12 والے کہتے ہیں مار نہیں سکتا بندہ، مس کر سکتا ہے. کائے کا قاتل ہو یا جو کچھ بھی ہو، اگر مارنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں مرا؟ اس لیے کہ مارنا نہیں چاہتا تھا. فائرر جس نے فائر کیا وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، چاہے خود اس کی مرضی ہو یا حکم ہو. کسی اور مقصد کے لیے کرتا یا کرتا. دیکھیں انویسٹیگیشنز کراؤ، جب انویسٹیگیشنز ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ میرا اوپینین ہے، اس کے اوپر تو کوئی آرگومنٹ نہیں. آپ کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے. جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی.